اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اور تمام کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا جاتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو چکے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ جب تک کر بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے۔ آخر کیا اور کس قسم کا کلام ہے؟ بہن سے کہا مجھے قرآن دکھاؤ۔ غسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے جو ہی ان کو پڑھا دل کی کایا پلٹ ہو گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ ایمان قبول کروں۔ وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ ایمان قبول کرو، وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے، قرآن کی تاثیر سے اپنا سر محمد کے قدموں میں ڈال دیا۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن کی سحر آفرینی اور اعجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی ہر صبح تلاوت کریں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آمین ثم آمین۔